السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، جس طرح پہلے ہسٹوریکل اور انفارمیٹو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، بالکل اسی طرح آج بھی ایک ہسٹری لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں آج کی ہماری کیا ہسٹری ہے یا آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایسی عمارت جو چرچ، مسجد اور میوزیم کے بعد پھر مسجد بن گئی۔ تو دوستو، بہت ہی تحقیق کے بعد یہ ہسٹری ہماری سرچ میں آئی ہے، اس لیے میں اسے آپ لوگوں تک لے کر آیا ہوں۔ آئیے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو دوستو، آئیے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کا سٹارٹ لیتا ہوں۔ تو جی دوستو، آپ نے بہت سی ہسٹری سنی ہوں گی، بہت ہی مختلف عمارتوں، تاریخی جگہوں اور بہت سے مقامات کی ہسٹری سنی ہوگی، لیکن آج ہم آپ کو ایسی تاریخی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جو 900 سال تک چرچ، 500 سال تک مسجد اور تقریباً 80 سے 85 سال تک میوزیم رہی۔ اس کے ساتھ ہی چینل گلوبل نیریٹو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہسٹری کی بات کی جائے تو استنبول کی ہسٹری میں آپ جانتے ہوں گے کہ مسجد صوفیہ یا صوفیہ مسجد بہت ہی تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ ترکی کے شہر میں موجود یہ مسجد، جو چرچ سے مسجد اور پھر میوزیم سے دوبارہ مسجد بنی، ہسٹری میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ تو جی دوستو، یہ عمارت جو بہت ہی زیادہ تاریخی اہمیت کی حامل ہے، سب سے پہلے چرچ کے لیے تعمیر کی گئی، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس عمارت کی شناختی حیثیت تبدیل ہوتی رہی۔ سب سے پہلے اس عمارت کو گرجا گھر کے طور پر استعمال میں لایا گیا۔ 1204 میں یہی عمارت صلیبیوں نے چرچ کے لیے استعمال کی اور 1261 میں یہ چرچ ہی تھی، یعنی اتنے سال یہ چرچ کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ 1453 میں پھر عثمانی خلافت کے استنبول فتح ہونے کے بعد اسی عمارت کو مسجد بنایا گیا اور اس میں تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ اس وقت تک یہ عمارت عیسائی اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کرتے رہے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس پر اتنی جلد قبضہ نہیں ہو سکتا اور یہاں دشمن جو ہے حاوی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد سلطان محمد نے جب یہ جگہ فتح کی، اس علاقے کو فتح کیا، تو اس کو حقیقت میں بدلتے ہوئے وہاں آ کر یہ اعلان کر دیا کہ آج مسلمان یہیں نماز ظہر ادا کریں گے۔ یہ اعلان صبح صادق کے وقت کیا گیا اور ہر قسم کی مذہبی آزادی اور جان و مال کی حفاظت کی گارنٹی بھی دی گئی، اور اسی دن یہ تاریخی شہر یعنی استنبول فتح ہوا اور اس میں مسجد صوفیہ میں نماز ظہر بھی ادا کی گئی، اور اس سرزمین پر پہلا نماز جمعہ بھی اسی مسجد میں ادا کیا گیا۔ چونکہ تب یہ مسجد نہیں تھی، جب یہ فتح ہوئی تو اس وقت یہ ایک کلیسا تھا اور سیاسی ہجوم کا مقام بھی تھا، تو مسلمانوں کی عبادت کی کوئی خاص جگہ نہ تھی۔ پھر سلطان نے اپنے ذاتی مال سے یہ جگہ خرید کر اسے مسجد میں تبدیل کیا اور اسے مسلمانوں کی عبادت کے لیے کھلے عام وقف کر دیا، جس کی دستاویزات آج بھی ترکی شہر میں موجود ہیں۔ اس فتح کے 500 سال بعد تک یہ عمارت مسجد رہی، جہاں مسلمان نماز ادا کرتے اور کھل کر اپنی عبادت ادا کرتے۔ لیکن یہاں ایک بار پھر عثمانیہ سلطنت ختم ہونے کے بعد مصطفیٰ کمال نے آتے ہی جب ترکی کا چار سنبھالا، تو آتے ہی 1934 میں مسجد کی اس عمارت کو انہوں نے قانونی طور پر میوزیم کے طور پر استعمال کیا، لیکن مسلمانوں کو یہ بات قطعاً پسند نہیں آئی اور اس میوزیم کو دوبارہ مسجد بنانے کے لیے تحریک چلائی گئی اور عدالت میں ایک کیس بھی چلایا گیا، جس میں اس میوزیم کو ختم کر کے دوبارہ اسے مسجد کا درجہ دیا جانا تھا، لیکن اس وقت کی گورنمنٹ میں بھی ساتھ نہیں دیا اور اس وجہ سے یہ تحریک کوئی خاص طور پر کامیاب نہ ہوئی اور یہ مسجد کا درجہ لینا ناممکن ہوا۔ اسی طرح یہ تحریک چلتی رہی اور کچھ نوجوانوں نے اس تحریک کو آگے لے کر کافی مسلمانوں کو یہاں نماز باقاعدگی سے ادا کرواتے اور اس تحریک کو جاری رکھا۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1994 کے بعد طیب اردگان بھی اس مشن پر عمل پیرا ہوئے اور اس تحریک میں چلنے والوں کا ساتھ دیا، اور اس وقت جو یہاں عدالتی کیس چل رہا تھا، جس میں اس میوزیم کو ختم کر کے جو گورنمنٹ نے حکم صادر کیا تھا، جو مسجد ختم کر کے میوزیم بنایا گیا تھا، اسے دوبارہ مسجد بنانا تھا، تو 2020 میں اس کیس کو ختم کر دیا گیا اور طیب اردگان کی سرپرستی میں اس مسجد کو دوبارہ مسلمانوں کے لیے مسجد کا درجہ دیتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرنے کا حکم صادر فرمایا گیا۔
تو اس طرح 2020 میں دوبارہ اس عمارت کو جو میوزیم کے طور پر استعمال ہو رہی تھی، پھر اسے دوبارہ مسجد کا درجہ دیا گیا۔ 24 جولائی 2020 کو دوبارہ یہ مسجد مسلمانوں کے لیے بحال ہوئی اور اسی دن وہاں جمعہ کی نماز ادا کی گئی اور طیب اردگان نے اس تاریخی موقع پر وہاں قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، اور تب سے لے کر آج تک یہ مسجد مسلمانوں کے لیے صوفیہ مسجد کے نام سے ایک مکمل عبادت گاہ ہے، جس میں مسلمان اپنی مرضی سے کھل کر اپنی نمازیں اور عبادات ادا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ایک ہسٹری جس میں ایک ہی عمارت جو ہے وہ چرچ، مسجد اور میوزیم کے طور پر استعمال کی گئی، لیکن سب سے زیادہ یہ مسجد کے طور پر استعمال کی گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہسٹری جو میں آپ لوگوں تک لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں گلوبل نریٹو کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دیجیے گا۔ اسی طرح ہسٹری کے ساتھ اگلے چینل میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ملوں گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ جلد ملیں گے، والسلام۔